الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان ويرفع العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الحرج. قيل يا رسول الله وما الحرج؟ قال القتل. وقال صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. وقال صلى الله عليه وسلم العبادة في الحرج كهجرة إلي. أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ جل شانہ نے ہمیں یہ مختصر سی زندگی دی ہے جو اس قدر ناپائیدار ہے اور اس قدر عارضی ہے کہ اس کے خاتمے کا بھی کوئی پتہ نہیں کب ختم ہو جائے. ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نہیں جانتا کل کیا ہونے والا ہے اور کل کیا خبر آنے والی ہے اور میرے ساتھ کل کیا ہونے والا ہے. آنے والی ہر گھڑی سے میں اور آپ بے خبر ہیں. کسی نے کہا سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. چیزیں یہیں پڑی رہ جاتی ہیں اور چیزوں والا کب کا یہاں سے روانہ ہو چکا ہوتا ہے. جو کپڑے پہنتا تھا وہ کپڑے یہی ہیں، جو جوتے پہنتا تھا وہ جوتے یہی ہیں، جو گاڑی استعمال کر رہا تھا وہ گاڑی یہی ہے، جس گھر میں رہ رہا تھا وہ گھر یہی ہے، لمبی عمر والا ہے. اس گھر میں رہنے والا کب کا اس دنیا سے جا چکا ہے. قرآن مجید میں آخرت کے لیے دار کا لفظ استعمال ہوا، دنیا کے لیے بیت کا لفظ استعمال ہوا. دنیا کے جن گھروں کو ہم گھر کہتے ہیں ان گھروں کے لیے بیت، بیوت، یہ اکثر لفظ بولا گیا ہے. اور آخرت کے گھروں کے لیے دار کا لفظ، وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ. تو جا بجا آخرت کے لیے، آخرت کے گھروں کے لیے دار کا ذکر. اس سے معلوم ہوا کہ بڑے اور اصلی اور دائمی گھر تو آخرت کے ہیں. دنیا کے جن کو ہم گھر کہتے ہیں یہ تو بیت ہیں، ڈبے ہیں. ان ڈبوں میں تھوڑا سا وقت گزار رہے ہیں اور اپنا وقت پورا کر رہے ہیں. یہ بہت مختصر سی زندگی ہے
فانی اور ناپائیدار اور عارضی ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جتنا یہ زندگی مختصر، فانی اور عارضی ہے، اتنا ہی یہ قیمتی بھی بہت ہے، بہت قیمتی۔ اور ہم یہ کہیں تو بے جا نہیں ہوگا کہ یہ جو ہمارا وقت ہے، یہ جو ہمیں ملا ہوا ہے، اس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ صدیوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ یعنی آنے والی صدیوں کا دار و مدار اس ایک ایک لمحے پر ہے۔ یہ کسی نے ایسے ہی نہیں کہا لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی۔ تو خوش نصیب انسان وہ ہے، سعادت مند مرد اور خواتین، عقل مند اور دانا اور دانشمند، زیرک، فہیم، ذکی مرد اور خواتین وہ ہیں کہ جو تیزی سے ہاتھ سے نکلتے ہوئے اس وقت کو وصول کر لیں۔ یہ وقت ہمارے پاس سرمایہ ہے، اور اس سرمایہ کے خرچ کرنے کا مصرف اللہ اور آخرت ہے کہ یہ سرمایہ ایسے خرچ کرو کہ اس پر اللہ کی رضا ملے اور تمہاری آنے والی آخرت چمکتی جائے، بنتی جائے۔ اس عمر کے اور اس عمر کے قیمتی اوقات و لمحات کا مصرف بس ایک ہے، اللہ کی ذات اور اللہ کی ملاقات اور اللہ کا دیدار وہ آخرت میں ہوگا۔ اس لیے اللہ کی خاطر آخرت مطلوب ہو۔ آخرت اور جنت جو مطلوب ہے وہ بھی برائے اللہ، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے آخرت اور جنت میں اللہ کی ملاقات اور اللہ کے پڑوس اور اللہ کے دیدار کی وجہ سے آخرت بھی محبوب ہوگی۔ محبوب کے دیدار اور محبوب کی ملاقات کی جگہ بھی محبوب ہوگی۔ اور اس دنیا میں سر کی ان آنکھوں سے اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ جل شانہ سے کوہ طور پر سوال کیا تھا کہ میرے رب، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے دکھا دیجیے۔ رب ارنی انظر الیک۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا لن ترانی، آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ یعنی اس دنیا میں ان مادی آنکھوں میں اللہ جل شانہ نے یہ استعداد نہیں رکھی، یہ صلاحیت نہیں رکھی۔ ہم سورج کو نہیں دیکھ سکتے، تھوڑی سی کوئی لائٹ ہم پہ لگا کے ہم نہیں دیکھ سکتے۔ تو ان آنکھوں کے اندر دیکھنے کی وہ صلاحیت نہیں رکھی۔ کل آخرت میں وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کتنے چہرے ہوں گے جو تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کے دیدار میں مصروف ہوں گے۔ وہاں وہ اللہ دائمی اور باقی اور ازلی اور ابدی آنکھ عطا کریں گے، لیکن وہ آنکھ پیدا یہاں ہو رہی ہے۔ وہ اللہ کے دیدار کی استعداد آنکھ میں یہاں پیدا کرنے کا موقع ہے۔ چنانچہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو نماز ہے، نماز کی خصوصیات اور نماز کی خاصیات میں سے ایک خصوصیت اللہ جل شانہ کے دیدار کی استعداد پیدا کرنا ہے۔ آج جو جتنا نماز کا اہتمام کرنے والا اور اس کی نماز کی جتنی بڑھیا سطح ہوگی،
اتنا وہ کل قیامت کے دن اللہ جل شانہ کے دیدار سے متمتع ہوگا۔ تو دیکھا وہ کل جو آنے والی ہے اس کی تیاری یہاں ہو رہی ہے۔ اللہ جل شانہ اہل جنت کو حضرت داؤد علیہ السلام کا کلام سنائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنائیں گے، اور آخر میں اللہ جل شانہ اپنا کلام سنائیں گے کہ وہ سننے والے وہ کان ہوں گے جن کانوں نے وہ سننے کی صلاحیت یہاں پیدا کی اس دنیا میں، یا غلط سے اپنے کانوں کو بچایا، گناہوں کے سننے سے اپنے کانوں کو بچایا، یہ گانے بجانے کی سنگین گویا کہ خبیث آوازوں سے اپنے کانوں کی حفاظت کی، تو یہ تیاری ہے آخرت کی، کل قیامت کے دن اللہ ان کو اپنا کلام سنائے گا۔ آج جو زبان کی حفاظت کر رہا ہے یہاں، اس زبان سے غیبت نہیں، اس زبان سے گالی گلوچ نہیں، اس زبان سے لعن طعن نہیں، تو یہ زبان کل قیامت کے دن اللہ جل شانہ سے ہم کلام ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ جل شانہ اپنے بندے سے ایسے کلام فرمائیں گے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی تیسرا ترجمان نہیں ہوگا۔ اتنا اللہ اپنے بندے کو قریب کریں گے جیسے ہم کسی چھوٹے بچے کو قریب بغل میں کر لیتے ہیں۔ اللہ جل شانہ اپنے بندے سے بات کریں گے، لیس بینہ و بینہ ترجمان، بیچ میں کوئی تیسرا نہیں ہوگا، کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندے کو اللہ جل شانہ اپنے بہت قریب کریں گے، بہت قریب کریں گے، اور قریب کر کے فرمائیں گے کہ اذکر قضا اذکر قضا، فلاں گناہ یاد کرو، فلاں وقت تم نے یہ گناہ کیا، تو کچھ چھوٹے چھوٹے کچھ گناہ اس کو یاد دلائیں گے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ بندہ اس کا اقرار کرے گا، اور ساتھ ساتھ اس کو اندر یہ یقین ہو جائے گا کہ میری ہلاکت اور تباہی یقینی ہے، کیونکہ یہ تو چھوٹے بظاہر چھوٹے وہ یاد دلائے جا رہے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ فرمائیں گے کہ ہم نے دنیا میں تمہیں چھپا کے رکھا تھا، آج بھی ہم تمہیں معاف فرما دیتے ہیں۔ اور معافی کے ساتھ ساتھ اللہ جل شانہ ان گناہوں کو نیکیوں سے بدل کر اس کا اجر عطا کریں گے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ بندہ پھر وہ خود کہے گا کہ اللہ میرے تو فلاں فلاں بڑے بڑے گناہ بھی ہیں، ابھی تو ڈر رہا تھا، کانپ رہا تھا، اور ابھی جب اللہ کی رحمت کا معاملہ اپنے ساتھ دیکھا تو اب جو ہے وہ چھپانے کے بجائے بتانا چاہ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اس پر مسکرائے اور ہنسے کہ آپ کے یہ دندان مبارک کناروں کے وہ نظر آنے لگے، حتی بدت نواجذہ، سامنے کے دانت تو تھوڑے سے ہی مسکرانے سے ظاہر ہوتے ہیں، کہ کناروں کے دائیں بائیں کے تھوڑا زیادہ ہنسے تو ظاہر ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ہنسے کہ ابھی تو وہ ہلاکت کا وہ یقین کر رہا ہے کہ میں تو مارا گیا، اور اب جب اس کے ساتھ اللہ کی رحمت کا یہ معاملہ ہوا تو اب اس کو گناہ دکھانے کا وہ ہو رہا ہے کہ اس پر اتنا ملے تو اس پر ان پر اور زیادہ ملے، تو آپ ہنس پڑے۔ یہ اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اللہ کا معاملہ ہے، اس لیے امید بھی رکھنی چاہیے اور ڈر بھی رکھنا چاہیے۔ اس کی کوئی وارنٹی نہیں ہے کہ میرے ساتھ ایسا ہوگا، لیکن امید رکھنی چاہیے۔ ایسے فضائل سن کر آدمی نہ ڈر بھی نہ ہو اور امید بھی رکھے کہ اس کریم اللہ کا میرے ساتھ کرم کا معاملہ ہوگا۔
تو اب یہ ساری محنت اور یہ ساری تیاری کرنے کا موقع یہاں ہے، اس لیے فرمایا کہ اس دنیا میں رہو لیکن آخرت کے لیے جیو۔ یہاں کی ہر صبح و شام تمہیں آخرت کے قریب کر رہی ہے، تو جس کے تمہیں قریب کر رہی ہے اس کی یاد بھی بڑھتی جائے۔ آج صبح ہم آخرت کے جتنا قریب تھے، ابھی شام میں ہم اس آخرت کے اس سے زیادہ کیا ہو گئے؟ قریب ہو گئے۔ کل ہم جتنا اس آخرت کے قریب تھے، آج اس آخرت کے اس سے زیادہ قریب ہو گئے۔ ہر آنے والی گھڑی ہمیں دنیا سے دور کرتی جا رہی ہے، آخرت کے قریب کرتی جا رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اس قریب سے قریب تر آنے والی آخرت کی یاد بھی بڑھتی جائے۔ دنیا اللہ جل شانہ اپنے فضل سے گزروا دے، یہاں کی ضروریات اللہ اپنے فضل سے پوری کر دے، لیکن میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں اس کے اندر مجھے صلہ آخرت میں چاہیے کہ اللہ کل آخرت میں آپ کے ہاتھ سے لینا چاہتا ہوں۔ کوئی مجھے شاباش دے، ویری گڈ، تو یہ اس کا معاملہ ہے، میں اس کے لیے کر نہیں رہا، میں اس کے لیے کروں نہیں۔ کوئی میری واہ واہ کرے، واہ واہ کیا بات ہے، کیا، تو ٹھیک ہے، یہ اس کا معاملہ ہے، میرا جذبہ اس کا نہ ہو۔ میرا جذبہ تو آخرت کا ہو، رہیں یہاں، جئیں آخرت کے لیے، کریں آخرت کے لیے۔ اللہ جل شانہ نے اپنے ایسے بندوں کا ذکر کیا کہ یہ میرے بندے وہ ہیں کہ جو یہاں رہتے ہوئے دوسروں کو کھلاتے پلاتے ہیں، دوسروں کی ضروریات پوری کرتے ہیں، دوسروں کی جو ہے وہ گویا کہ غمی خوشی میں ان کا ساتھ دیتے ہیں اور دوسروں کے کام آتے ہیں، لیکن جذبہ اور نیت ان کی آخرت کی ہے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تو تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، تم سے کوئی بدلہ اور شکریہ نہیں چاہتے۔ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہم تو اس مشکل آنے والے دن کی مشکل سے ڈر رہے ہیں۔ اللہ یہ اس لیے کھلا رہے ہیں کہ اس کھلانے کے بدلے میں اللہ خوش ہوں اور وہ آنے والا مشکل دن ہمارے لیے آسان ہو جائے، جو دن عبوس اور قمطریر دن ہے۔ عبوس اور قمطریر، دلوں کو لرزا دینے والا اور چہروں کو بدل دینے والا۔ ایسا دن ہوگا کہ دل اچھل اچھل کر گلے کو آ رہے ہوں گے، ایسا دن ہوگا کہ اس کی وجہ سے چہروں کے رنگ پھک ہو جائیں گے، بدل جائیں گے۔ ہم تو تمہیں اس لیے کھلا رہے ہیں کہ ہمارے آنے والا وہ دن آسان ہو جائے۔ دیکھا، یہاں رہ رہے ہیں، یہاں کھلا رہے ہیں، یہاں پلا رہے ہیں، یہاں دوسروں کی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں، یہاں خدمت کر رہے ہیں، لیکن مقصد اور جذبہ یہ ہے کہ وہ آنے والا دن آسان ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے اور اللہ راضی ہو جائے اور وہ آنے والی ہماری آخرت بن جائے۔ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ جل شانہ کل قیامت کے دن فرمائیں گے بندے سے کہ میں بھوکا تھا تو تم نے مجھے کھلایا نہیں، اسی طرح فرمائیں گے کہ میں پیاسا تھا تم نے مجھے پلایا نہیں، میں بے لباس تھا تم نے مجھے لباس نہیں پہنایا۔ تو بندہ عرض کرے گا کہ اللہ آپ تو بھوک پیاس سے اور لباس ان بشری تقاضوں اور ضرورتوں سے تو پاک ہیں۔ تو اللہ جل شانہ فرمائیں گے میرا فلاں بندہ بھوکا تھا تم اس کو کھلاتے تو مجھے کھلانا تھا، میرا فلاں بندہ پیاسا تھا تم اس کو پلاتے تو مجھے پلانا تھا، میرا فلاں بندہ بے لباس تھا تم اس کو پہناتے تو مجھے پہنانا تھا۔
اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ جل شانہ فرمائیں گے میں بیمار تھا تم مجھے دیکھنے نہیں آئے، میری عیادت کے لیے نہیں آئے، اے اللہ آپ تو بیماری سے پاک ہیں۔ تو اللہ جل شانہ فرمائیں گے میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تم اس کی عیادت کرتے تو تم مجھے بھی وہاں پاتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خیال، آپس میں ایک دوسرے کی عیادت، آپس میں ایک دوسرے کی ضرورتوں کے پورا کرنے کی فکر، آپس میں ایک دوسروں کے کام آنے کا جذبہ، اس لیے کہ اس پر اللہ راضی اور اللہ خوش ہو رہے ہیں۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے الخلق عیال اللہ، الخلق عیال اللہ، یہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ احب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ، اللہ کو اپنے بندوں میں، مخلوق میں سب سے زیادہ وہ پیارا ہے جو اس کے کنبے اور عیال کے ساتھ حسن سلوک سے پیش ہے۔ میرے بھائیوں، کسی کو گالی دینا حرام کیا ہے، اس سے پتہ چلا کہ اللہ کا اس سے کتنا تعلق ہے کہ اللہ اس کو گالی دیتے ہوئے کسی کو نہیں سننا چاہتا۔ ہم میں سے ہر کوئی اپنی ذات کے اعتبار سے تصور کرے، اس سے اللہ کا تعلق پیدا ہوگا اور اللہ کی محبت پیدا ہوگی کہ اللہ جل شانہ کو مجھ سے کتنا تعلق ہے کہ میرے بارے میں کسی کو غیبت کرنے کی اجازت دیے نہیں دی۔ جیسے ہم اپنے بیٹے کے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں، اپنی اولاد کے بارے میں کسی کو برا کہتے ہوئے سننا نہیں چاہتے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے سامنے کوئی ہماری اولاد کو برا بھلا کہہ رہا ہو۔ یہ تعلق کی بات ہے۔ اگر ہمیں کسی سے تعلق نہ ہو تو اس کو کوئی ہزار برا بھلا کہ ہمیں کوئی فکر نہیں، لیکن جہاں تعلق ہوتا ہے، جس سے بھی تعلق ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہم کسی سے کوئی غلط بات یا اس کا غلط تذکرہ نہیں سننا چاہتے۔ تو اللہ جل شانہ کا مجھ سے کتنا تعلق ہے کہ کسی کو میری غیبت کرنے کی اللہ نے اجازت نہیں دی کہ اس کی میں غیبت نہیں سننا چاہتا۔ کوئی مجھے گالن گلوچ کرے، اللہ کو یہ منظور نہیں ہے، اللہ نے منع کر دیا، خبردار اس کو گالن گلوچ دو، اگر اس کو گالی دو گے تو تم فاسق ہو جاؤ گے، یعنی میری نظروں سے گر جاؤ گے۔ تو ہر بندے اور بندی کے ساتھ اللہ جل شانہ کا ایسا تعلق۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ اکبر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب کوئی فوت ہو جائے اور اس کے جنازے میں کوئی شریک ہو، اس کے جنازے میں شریک ہو، نماز جنازہ ادا کی، تو یرجع بقیرات، ایک قیرات اجر لے کر یہ لوٹے گا۔ ایک قیرات اجر، اس کی نماز جنازہ پڑھنے والا ایک قیرات اجر لے کر لوٹے گا۔ اور اگر نماز جنازہ کے بعد اس کی تدفین میں بھی کیا ہوا، شریک ہوا، تو یرجع بقیراتین، 2 قیرات اجر لے کر لوٹے گا۔ اور ایک قیرات اجر احد پہاڑ جتنا ہے۔ دیکھیں، اب ایک اس کی نماز جنازہ پڑھی اور اس کے لیے دعائے مغفرت کر کے آیا، اللہ جل شانہ کا اپنے بندے سے کتنا تعلق ہے، اس کی نماز جنازہ میں شرکت کرنے والے کو 100 روپے، 1000 روپے، 10,000 روپے کتنے دیے؟ ایک قیرات دیا۔ ہمارے کسی عزیز کے جنازے میں کوئی شریک ہو، ہر شریک ہونے والے کو ہم 100، 1000، 5000 روپے دے سکتے ہیں، اتنا تعلق نہیں ہمارا، اور جتنا تعلق ہے اتنی گنجائش نہیں۔ لیکن اللہ جل شانہ کا اپنے بندے اور اپنی بندی سے کتنا تعلق ہے کہ اس کے نماز جنازہ میں جو جو شریک ہوئے ہر ایک کو اللہ ایک ایک کی رات اجر دے رہے ہیں۔ اور یہ نہیں فرمایا کہ یہ گناہگار ہے یا یہ نیکوکار ہے، نہیں، کہا مسلمان ہو، صاحب ایمان ہو۔
اور بعضے تو ایسے اللہ کے مقبول بندے ہوتے ہیں کہ ان کی نماز جنازہ میں شرکت کرنے والے کی مغفرت کر دی جاتی ہے. وہ ان کی مغفرت کی دعا کے لیے آیا. نماز جنازہ کیا ہے؟ مغفرت کی دعا ہے. 4 تکبیریں ہیں، مغفرت کی دعا ہے. وہ ان کی مغفرت مانگ رہا ہے. اللہ جل شانہ ان کو تو پہلے سے مغفرت ہے، ان کو تو پہلے سے بخشا ہوا ہے. یہ تو اللہ کے نیک اور مقبول بندے پہلے ہی معافی تلافی ہے. اللہ اس کے اس عمل کی برکت سے اللہ اس کے ذریعے سے اس کی مغفرت کو مانگے. جیسے بعض علماء فرماتے ہیں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں جماعت کے اندر تو اصل تو یہ ہے کہ پہلی رکعت کی کیا ہو، پہلی صف کی فکر ہو، پہلی صف کی کوشش ہو، تکبیر اولا اور پہلی صف ان کی فکر ہو، اس کی کوشش ہو. لیکن سارے تو پہلی صف میں نہیں آئیں گے، تو پچھلی صفوں میں جہاں جگہ ملے تو بعض اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنے والے کی مغفرت ہو جاتی ہے. تو جب کبھی پیچھے نماز پڑھنا جو ہے وہ پڑھ جائے تو یہ دعا مانگے کہ اللہ جس تیرے بندے کے پیچھے نماز پڑھنا مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے، اللہ مجھے تو نہیں معلوم لیکن تیرے علم میں ہے، مجھے یہ دولت نصیب فرما. تو ایک نماز جنازہ پڑھ کر لوٹنے والا اس کو 1 قیراط اجر اور اس کے کفن دفن میں تدفین میں شریک رہا یہاں تک کہ اس کی تدفین سے فارغ ہو کر آئے تو یرجو بقیراطین 2 قیراط کیا ہوگا اجر لے کر لوٹے. اور اللہ اکبر کیسے اٹھا کے لے جاتے ہیں؟ کندھوں پر، وہ بھی کندھے ہوئے، وہ بھی کندھا، وہ بھی کندھے. او دولوں کی طرح، دولے کو بھی کوئی نہیں اٹھاتا. کوئی اٹھاتا ہے دولے کو؟ یہ آخرت کا دولہ جا رہا ہے، اس کو سب کندھوں پہ اٹھا کے کتنے اعزاز اور کتنے اکرام کے ساتھ جو لے جایا جا رہا ہے. یہ ہمیں دین تعلیم دیتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کا ایسا اعزاز رکھو. اور آج جب اس کی نماز جنازہ پر 1 قیراط ہے، اس کی تدفین پر 1 قیراط اجر ہے، تو آج جب وہ زندہ ہو اس کو پانی پلانا، آج جب وہ زندہ ہو اس کا سر دبانا، آج جب وہ زندہ ہو اس کے پاؤں دبانا، آج جب وہ زندہ ہو اس کی خدمت کرنا، وہ کتنے اجر کا باعث ہو. یہ گھر میں جھاڑو پہنچا کرنا، گھر میں کھانا پکانا، یہ کوئی معمولی عمل ہے. ایک کتے کو پانی پلایا تھا، ایک کتے کو، اور پلانے والی گناہگار تھی، ایسی ویسی تھی، لیکن فرمایا کہ اس پیاسے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے اس کی مغفرت فرمائی. تو یہ بہن بھائیوں کی خدمت، یہ اللہ کے بندوں کی خدمت، یہ کتنی بڑی اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رضا پانے کا ذریعہ ہے. تو یہ جو بہت تیزی سے وقت گزر رہا ہے، یہ مختصر اور عارضی اور فانی زندگی، یہ سرمایہ جو خرچ ہو رہا ہے، اس میں لگانا کہ جو عمل کروں اس کے اندر میرا مقصود، میرا مطلوب وہ کیا ہو، اللہ جل شانہ کی ذات بنتا جائے. اگر کسی کو 2 روپے بھی دیے تو اس کے پیچھے جذبہ اللہ کی رضا ہو. یہ ضروری نہیں کہ فقیر کو اور کسی مسکین کو اور کسی مستحق کو دیں. اپنے بچے کو، بیٹے کو دیا، اپنی بیوی کو دیا، اپنی ذات پر لگایا تو اس کے اندر بھی مقصود اللہ کی رضا. میں اس سے یہ چاہ رہا ہوں، حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ اپنے اہل پر خرچ کرتا ہے اور نیت اس کی اللہ سے طلب ثواب کی ہوتی ہے تو یہ صدقہ ہے. فَهِيَ لَهُ صَدَقَةٌ. یہاں تک فرمایا کہ تم میں سے کسی ایک کا لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں ڈالنا یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے. اور شارحین حدیث اس کی وجہ یہ فرماتے ہیں کہ بیوی کے منہ میں جب لقمہ ڈالے گا تو اس سے لطف لے گا، لذت حاصل کرے گا، تو
بظاہر ایسا عمل جس میں نفس کو لذت آ رہی ہے اور نفس اس سے لطف لے رہا ہے، وہ عمل بھی اللہ کے ہاں کیا ہے؟ صدقے کے درجے کو پہنچ گیا۔ تو جہاں یہ نفس کا بیچ میں حظ نہیں ہوگا تو وہ کتنا، وہ تو بدرجے ہوگا اللہ کی رضا اور قرب کا ذریعہ ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپس میں رہن سہن، گھروں کے اندر، اڑوس پڑوس کے اعتبار سے، گلی محلے کے اعتبار سے، اعزاء اور اقارب رشتہ داروں کے اعتبار سے ہم جتنا دوسروں کے کام آنے والے بنے، ہمارے ذریعے سے جتنا دوسروں کو راحت ملے، یہ جو ہے وہ آخرت کی بہت بڑی کمائی ہے۔ ایک ایک عمل پر اللہ ہی جانتے ہیں، ایک ایک کی رات اجر۔ وقت تو سب کا گزر رہا ہے، لیکن کسی کا لڑائیوں میں گزر رہا ہے، کسی کا گالم گلوچ میں گزر رہا ہے، کسی کے ابے تبے میں گزر رہا ہے، اور کسی کی ناراضگیوں میں گزر رہا ہے۔ کتنا نقصان ہو رہا ہے، اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ مرد اور خواتین جن کا یہی وقت ایک دوسروں کی خدمت میں گزر رہا ہے، ایک دوسروں کے کام آنے میں لگ رہا ہے، ایک دوسرے کے اعزاز اور اکرام میں لگ رہا ہے، اور ایک دوسروں کی ضرورتوں میں جو ہے وہ ان کی ضرورتوں کے پورا کرنے میں لگ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا رات کے اندھیرے اور رات کی تاریکی کی طرح فتنے پھیل پڑیں گے، ایسے ایسے فتنے جسے رات کی تاریکی ہے کچھ نہیں نظر آتا، ایسے خطرناک فتنے ہوں گے۔ صبح کو ایک آدمی مسلمان ہوگا، شام ہوتے وقت تک وہ کافر ہو جائے گا۔ شام کو اچھا خاصا مسلمان تھا، صبح ہونے تک پتہ نہیں کیا 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 کہ صبح جو ہے جب کرے گا تو ایمان نہیں، حالت کفر میں صبح کرے گا۔ یبی و دین و بیارت من الدنیا، دنیا کی خاطر اپنا دین برباد کر دے گا، دین بیچ ڈالے گا۔ ایسے وقت میں اللہ کی طرف متوجہ ہونا، ایسے وقت میں اپنے آپ کو فتنوں سے بچا کر رکھنا، ایسے وقت میں اللہ جل شانہ کی اطاعت اور بندگی میں لگنا۔ فرمایا کہ ایسا ہے جیسا کہ کوئی ہجرت کر کے میری طرف آئے، کوئی ایمان بچانے کے لیے دارالکفر سے ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے، اللہ کی نگاہ میں اس کا عمل یہ ایسا ہو۔ اس لیے آج جتنے فتنے ہیں، ہر طرف سے مذہبی فتنے ہیں، سیاسی فتنے ہیں، ایمانی فتنے ہیں، مالی فتنے ہیں، طرح طرح کے فتنے ہیں۔ ایسے فتنوں کے وقت میں اللہ جل شانہ کی ذات پاک سے تعلق پیدا کرنا، اللہ والوں سے، علماء سے تعلق جوڑنا، یہ ان تمام فتنوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے، اور زندگی کے اس مختصر سے سرمایہ کے ضائع ہونے سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ جو جتنا دیکھیں سبزی ضرورت ہوتی ہے تو آدمی کہاں جاتا ہے؟ میڈیکل سٹور پہ تو نہیں جاتا، سبزی کی دکانوں پہ ہی جاتا ہے۔ کپڑا ضرورت ہے تو کپڑے والوں کے پاس جاتا ہے۔ تو اسی طرح ہمیں اللہ اور آخرت چاہیے، تو جن کے پاس اللہ اور آخرت ہے ہمیں ان کے پاس جانا، اللہ والوں سے تعلق ہو، علماء سے تعلق ہو، اور اپنے ہر مسئلے مسائل میں ان سے جو ہے وہ پوچھ کر چلنے کی کوشش اور محنت ہو۔ اپنی سمجھ سے کہ بس اپنی سمجھ سے چل رہے ہیں، یہ بہت خطرناک ہے۔ اپنے گھریلو مسائل ہیں، اپنے ذاتی مسائل ہیں، اپنے پرائیویٹ مسائل ہیں، اپنے معاشرتی مسائل ہیں، اپنے ازدواجی مسائل ہیں، اپنے کاروبار اور آفس کے اور ملازمت کے اور مزدوری کے مسائل ہیں۔ جو بھی اپنے مسئلے مسائل اور جو بھی احوال ہیں ان کے اندر ہم رہنمائی لے کر چلیں، کیونکہ ہمارا مقصود تو اللہ اور آخرت ہے۔ اس مسئلے میں وہ میرا مقصود کیسے حاصل ہوگا، اس میں رہنمائی لیں گے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، فرمایا کہ ایک وقت آئے گا فتنے بڑھ جائیں گے، علم اٹھ جائے گا، اور دلوں میں بخل، کنجوسی یہ جو ہے وہ ڈال دی جائے گی۔
کوئی دوسرے کو عزت دینے کے لیے تیار نہیں، اور قتل بہت بڑھ جائے گا، انسان کی جان کی کوئی حیثیت اور اوقات نہیں رہے گی، قتل غارت گری یہ بہت بڑھ جائے گا۔ تو آج یہ ساری چیزیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اس لیے اب تو وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ بہت زیادہ، اس لیے کہ فتنوں سے اور ہر طرح کے نقصانات سے بچاؤ کا ایک ذریعہ اللہ کی ذات سے تعلق ہے۔ جس کو اللہ نے بچا لیا تو وہ ہر طرح سے بچ جائے گا۔ اور دعا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں تعلیم فرمائی، ایک حدیث میں فرض نمازوں کے بعد یہ دعا آتی ہے، اور آپ کا خود بھی معمول مبارک تھا فرض نماز کے بعد، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا اور کج نہ کیجیے بعد اس کے کہ آپ نے ہمیں ہدایت دی ہے، اور ہمیں خاص اپنی ذات پاک کی طرف سے رحمت عطا فرمائیے کہ بلا شبہ آپ اور آپ ہی کی ذات بہت زیادہ عطا کرنے والی ہے۔ فرض نمازوں کے بعد ایمان کی سلامتی کے لیے یہ دعا، اس کا خوب اہتمام ہو۔ اور اسی طرح جیسے آج جمعہ کا دن ہے، سورہ کاف کی تلاوت کا اہتمام، کوئی جمعہ ہمارا سورہ کاف کی تلاوت سے ناغہ نہ ہو، اس لیے کہ طرح طرح کے فتنوں سے حفاظت کا یہ ذریعہ ہے۔ جس نے آج سورہ کاف کی تلاوت کر لی، انشاءاللہ اگلے جمعے تک یہی سورہ کاف اس کی سیفٹی کا ذریعہ بن گئی۔ دیکھے ہم دیکھے تمام فتنوں سے اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ صبح و شام تین مرتبہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اس دعا کا اہتمام ہو اس اللہ کے نام سے کہ جس کے نام کے ساتھ زمین و آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی، اور وہ بڑا سننے والا جاننے والا ہے۔ فرمایا اس کے بعد زہر بھی کھا لے تو وہ بھی اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا پڑھ کر زہر کی شیشی پی لی، دشمنوں نے سوچا کہ ابھی خاتمہ، وہ کہاں ختم؟ تو صبح و شام اس دعا کا اہتمام ہو۔ گھر سے باہر نکلیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور آج یہ موبائل، یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ ایک جو بچ جائیں، جن کی اللہ حفاظت فرما دے تو ان کے لیے یہ رحمت ہے، نعمت ہے، ورنہ یہی جو ہے عذاب کا اور جو ہے وہ آدمی کی بربادی کا ذریعہ ہے۔ یہ دو دھاری تلوار ہے، یا اپنے اوپر چلے گی یا شیطان پر چلے گی۔ تو جب ہاتھ میں موبائل لے فوراً پہلے اللہ کی طرف متوجہ ہو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بازار جا رہے ہیں تو بازار جانے کی دعا ہو، اللہم انی اسألک خیر هذا السوق وخیر ما فیہا۔ اور اسی طرح گویا کہ ہر موقع کی جو مصنون دعائیں ہیں یہ حفاظت کا ذریعہ ہے، دیکھے ہم دیکھے فتنوں سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، جان کی بھی، ایمان کی بھی، مال کی بھی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ ننگے سر بیت الخلاء نہ جائیں، سر ڈانپ کر جائیں، اور بیت الخلاء جانے سے پہلے یہ دعا مانگے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، خبیث قسم کے، جو بدترین خبیث قسم کے جو میل اور فیمل شیاطین اور جنات ہیں، ان سے بچ کر اللہ میں تیری حفاظت میں۔ اب یہ بیت الخلاء کے ہر شر اور برے اثر سے محفوظ رہے۔ کون سا گھر ہے جس گھر میں بیت الخلاء نہیں؟ اب تو ہر کمرے کے ساتھ اٹیچ باتھ روم، جس کا مطلب یہ ہے کہ شیطانوں کے آفس اور شیطانوں کے دفتر ہمارے گھر کیا ہر کمرے کے قریب میں ہیں۔ اب تو ہمیں زیادہ چوکنا ہونا چاہیے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمودہ ان دعاؤں کا زیادہ اہتمام ہونا چاہیے، اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے، گھر کے مردیں خواتینیں ان دعاؤں کا ضرور اہتمام کریں۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اثرات ہیں، بندش ہے، پتہ نہیں کیا مسائل ہیں، تو یہ ان مسنون اعمال اور مسنون دعاؤں کی ناقدری کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم ان مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں، مسنون اعمال کا اہتمام کریں، مسنون سونے جاگنے اور رہن سہن کا اہتمام کریں، سب سے بہترین صحت مند زندگی، بابرکت زندگی، پرسکون اور امن اور عافیت والی زندگی ہماری ہو۔ عملیات والوں کے پاس جانا اور عملیات والوں سے عاملوں کے پاس جائے، ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے اعمال سے بڑا عمل کیا ہوگا، اس کی قدر کریں، پھر اس کے بعد اگر جائیں تو الگ بات ہے۔ لیکن مسنون دعاؤں کو چھوڑ کر، مسنون اعمال کو چھوڑ کر، مسنون رہن سہن کو چھوڑ کر، پھر تو عاملوں کی دکان چمکے گی۔ ابھی میں عملیات شروع کروں تو جتنا آپ بیٹھے ہیں کہ پوری مسجد بھر جائے گی، یہاں جگہ نہیں ملے گی کہ امام صاحب تعویذ دے رہے ہیں اور دم کر رہے ہیں، دیکھو باہر قطاریں لگ جاتی ہیں، آپ کو ٹوکن لینے پڑیں گے۔ لیکن یہ مسنون دعا بتائی، اس کی ہمیں قدر نہیں۔ یہ بڑا خطرناک ذہن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمودہ مسنون دعائیں وہ وارنٹی کی چیز ہے، وہ طے شدہ ہے، کیونکہ وہ اللہ جل شانہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے جیسا کہا ویسا اللہ کریں گے، اور عامل جو کچھ کہتے ہیں اللہ اس کے کرنے کا پابند نہیں ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، ایسا گمان بھی مت کرو کہ اللہ اپنے رسولوں سے کہا ہوئے کے خلاف کرے گا، ایسا گمان بھی نہ کرو۔ اللہ نے جیسے اپنے رسول سے کہا ہے ویسا ہی کرے گا اللہ۔ تو ان مسنون دعاؤں کی عظمت ہو، عاملوں کے عمل اگر صحیح ہوں تو ان کی نفی نہیں ہے، لیکن عظمت کے اعتبار سے مسنون اعمال کی گرد کو بھی وہ نہیں پہنچتے۔ مسنون اعمال کا جو مقام ہے وہ عزت۔ تو اللہ جل شانہ ان مسنون اعمال کی، ان مسنون دعاؤں کی اور ان صفات اور خوبیوں کی ہمیں توفیق نصیب فرمائیں، تاکہ ہمارا ایک ایک دن صدیوں سے زیادہ قیمتی بنتا جائے، ایک ایک صبح و شام صدیوں سے زیادہ قیمتی بنتے جائیں۔ ہم ہیں تو 20 سال 40 سال 60 سال کے، لیکن اللہ اس پر قادر ہے کہ ہمارے اس 50-60 سالہ زندگی کو اتنا قیمتی کر دے کہ یہ صدیوں سے زیادہ قیمتی ہو جائے۔ وہ قادر مطلق ہے اللہ جل شانہ۔ جو کچھ کہا سنا اس کو ہم سب کی اصلاح و تربیت کا ذریعہ بنا کر اپنی بارگاہ میں قبول کرنا۔ اب تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ وصلی اللہ وسلم علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آمین برحمتک یا